علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وقال النبي صلى الله عليه وسلم اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله صدر مجلس معزز اساتذہ اکرام اور میرے دینی و میرے بھائیوں اور پردے میں رہنے والی میری مائیں اور بہنیں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے توحید جنت کی کنجی کے موضوع پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت کریں گے۔ سامعین اکرام، توحید کا لغوی معنی ایک ماننا، شریعت میں توحید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ایک ماننا اور صرف اسی کی بات کرنا اور اس کے تمام اسماء و صفات کا عنوان تسلیم کرنا۔ معزز سامعین، توحید کا اقرار ریاست کا پہلا فریضہ ہے جو بندے پر عائد ہوتا ہے اور اس توحید کو ماننے کے لیے اللہ رب العالمین نے جن و انس کی تخلیق کی اور پھر توحید کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا۔ سارے انبیاء کی نعت ایک ہی دعوت تھی اور وہ دعوت توحید ہے، جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول صرف بتانے کے لیے مبعوث کیا کہ وہ صرف اللہ کی بات کرے اور کفر و باطل کا انکار کرے۔ اس میں وقت بچے کی ولادت پر اس کے کان میں اذان دینے کا ملا گیا اور جب بچہ بولنا شروع کرے تو پہلے تو اللہ کا نام سکھانے کا مکلف بنایا گیا ہے تاکہ بچے کے اندر روز اول اللہ کی عظمت و توحید کا مقام دار دیا ہوتا ہے اور مجرموں اللہ تک کو بھی توحید کی تلقین کا ملا گیا ہے اور اس کی فضل
توحید کا پیغمبر بنائے، دین اسلام کا مخلص سپاہی بنائے، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے توحید پر رکھے، اور جب ہماری موت ہو تو کلمہ توحید ہماری آخری آواز ہو۔ بقول شاعر یا الہی جسم میں جب تک میری جان رہے، کہ یا الہی جسم میں جب تک میری جان رہے، تجھ پہ صدقہ تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری، کہ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے میری، نزاع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔